بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے روزوں کے حوالے سے دو اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ صرف امت مسلمہ پر ہی فرض نہیں ہے، بلکہ پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ایام 20 یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے کا بھی ان کے یہاں ذکر ملتا ہے۔ خود شریعت مطہرہ میں بھی رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور ایام 20 کے روزے کی بھی بہت اہمیت تھی، تاکید تھی۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کا روزہ بھی سنت ہو گیا، اور ایام 20 کے روزے بھی سنت یا مستحب ہو گئے۔ بہرحال روزہ اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ خود اللہ رب العزت نے روزے کے مقصد کو بیان فرمایا، لعلکم تتقون۔ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان پرہیزگار بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کے حکم سے صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے سے رکے گا، پینے سے رکے گا، اپنی نفسانی خواہش سے رکے گا، تو اس کے اندر اللہ کے حکم کو ماننے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی جو عام دنوں سے زیادہ ہوگی۔ اور جب عام دنوں سے زیادہ اللہ کے حکم کو ماننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارے، بلکہ اللہ رب العزت کے مطابق زندگی گزارے۔ تو روزے کا یہ بہت اہم مقصد ہے۔ روزے کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد پھر ہجرت کی اجازت ملی۔ ہجرت کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ ہجرت کے دوسرے سال یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 55 سال کی تھی، تو ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں روزوں کی فرضیت ہوئی۔ جب روزوں کی فرضیت ہوئی تو اللہ رب العزت نے ایک دم سے تمام لوگوں پر روزوں کو فرض نہیں کیا کہ آپ کو روزے ہی رکھنے ہیں، بلکہ جیسا کہ اللہ رب العزت کی عادت ہے کہ کوئی بھی حکم ہو آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کی عادت ڈالی گئی ہے۔ تو پہلے یہ حکم تھا کہ اگر روزہ رکھنا چاہو تو روزہ رکھو اور یہ بہتر ہے، اور اگر روزے رکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو پھر روزوں کا فدیہ دے دو۔ لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول بن گیا اور روزوں کی ان کو عادت پڑ گئی، پھر فدیے والا حکم منسوخ ہو گیا اور حکم آیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو رمضان کے مہینے کو پائے تو وہ اس کا روزہ رکھے۔ اب یہ نہیں کہ روزہ رکھنے کا دل چاہ رہا ہے تو روزہ رکھا جائے گا، روزہ رکھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو روزہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ بہر صورت ہر مسلمان کو جو عقل مند ہو، بالغ ہو، روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ بیمار ہے یا سفر پر ہے، سفر سے مراد 78 کلومیٹر کا سفر، بیمار ہے
یا سفر پر ہے تو ان لوگوں کو اجازت ہے، رخصت ہے کہ چاہیں تو روزہ دوسرے دنوں میں رکھ لے اگر ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ بہرحال روزہ اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے، بنیادی رکن ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک انسانیت کے لیے اللہ کا واضح اور کھلا ہوا پیغام ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے لیے اللہ رب العزت نے جس بابرکت مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان المبارک ہی کا مہینہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک میں ہی ایک ایسی رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کے بارے میں ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ یعنی اگر اس ایک رات میں عبادت کی جائے تو گویا 1000 سے زیادہ مہینوں میں ہم نے عبادت کی، اس طرح کا ثواب لکھا جائے گا۔ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں جو فرض کام کیا جائے گا اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملے گا، اور جو نفل کام کیا جائے گا اس کا ثواب فرض کے برابر ملے گا۔ اللہ رب العزت کی عادت ہے کہ اللہ رب العزت ثواب کو بڑھاتے ہیں، کبھی تو مکان کی وجہ سے، کبھی زمان کی وجہ سے۔ مکان کی وجہ سے ثواب بڑھنے کا مطلب یہ ہے جیسے گھر میں نماز پڑھنا اس کا ثواب کم ہوتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں، اگر مسجد میں نماز پڑھی جائے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیے جگہ کا فرق ہوا تو ثواب میں کمی بیشی ہو گئی۔ اسی طریقے سے بیت اللہ شریف میں اگر نماز ادا کی جائے تو اس کا ثواب بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے، ایک نماز کا ثواب ہی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جگہ کے بدلنے سے ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے، کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے زمانے کے بدلنے سے بھی ثواب میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ چنانچہ عام دنوں میں عبادات کا جو ثواب ملتا ہے رمضان المبارک میں اسی عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ ہمیں اس کو نعمت سمجھنا چاہیے، ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، اور جو گناہ ہم سے ہوئے ان گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری زندگی کو پاکیزہ بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔